اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس تورانی۔ پچھلے لیکچر میں جی سورہ بقرہ کی آیت تھی تیسری جی، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب اس نظام کے جو اندیکھے نتائج ہیں، اب وہ کرتے کیا ہیں؟ یہ مومنین کی جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثل و بے نظیر، جس کو مومن حقہ ڈکلیئر کرتا ہے، قرآن سیلوٹیشن پیش کرتا ہے ان کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے اب وہ نظام قائم کرنے کے لیے اب وہ نظام ہے کیا جی؟ ہاں، وہ یقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، وہ یقیمون الصلاۃ و مما رزقناہم ينفقون، ٹھیک ہے، یہ تیسری آیت ہے۔ اب یہ یہاں یقیمون الصلاۃ و آت الزکاۃ کی جگہ آیا ہے مما رزقناہم ينفقون، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ مرادفات ہیں جو قرآن کی اپنی ڈکشنری ہے اور اس میں قرآن نے استعمال کیے ہیں جی۔ کہیں پر اس کو ربوبیہ کا، رب العالمین کا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں یہ جو قرآن یہاں پہ بتا رہا ہے ہمیں جی۔ اب یہ جو ہے ایک تو یہ صلاۃ قائم کریں گے جی، ہاں۔ اب یہ صلاۃ کا تو میں نے کہا نا کہ آہستہ آہستہ یہ تو اس کی جگہ انہوں نے جو ہے تو ختم کر کے نماز قائم کرو، یہاں پہ قائم کرو کا لفظ ہے، مطلب یہ پڑھنے کا کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ نماز یہ جو ایک مشہور چیز ہے، وہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہی نہیں، پرانی فارسی یعنی پہلی زبان کا لفظ ہے۔ موجوسیوں کے ہاں یہ راج تھا، زرتشتیوں کے، وہ اپنی عبادت کو نماز کہتے تھے۔ آج بھی یہ جو پارسی ہیں وہ اپنی عبادت کو نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غباس کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے، یہ ضرب کلیم اقبال نے کہا ہے۔ صدف تو آپ جانتے ہیں، اور غباس کا مطلب وہ تیراک جو غوطہ خور جو صدف نکال دیتا ہے، لیکن اندر گوہر ہی نہ رہے تو پھر صدف بیکار ہو جاتا ہے نا، یہ ہے وہ چیز۔ اب یہ یقیمونا اقامہ سے ہے، ٹھیک ہے، کام، کاف واو میم اس کا روٹ ہے جی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کسی چیز کا اسٹیبلش کرنا تاکہ اس کو تمکن حاصل ہو، وہ قرار گیر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب مستحکم کرنا ہے، الصلاۃ کو متمکن کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ صلاۃ صرف نماز ہی نہیں، صلاۃ بہت بڑی وسیع اصطلاح ہے قرآن کی، ہاں، اس کے ایک گوشے میں یہ نماز بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ تو مومن کی پوری زندگی کا پروگرام ہے جی، لے دلو کے شم سے الی غسق اللیل، یعنی پورے کی پوری صبح سے لے کے رات گئے تک، ٹھیک ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر مقام پر یہ قرآن کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کو اسٹیبلش کر، یہ سوشل آرڈر جو ہے قرآن کا، اس میں اکنامیکل اسپیکٹس بھی ہے، ساری زندگی کی تمام چیزیں اب میں آگے بتاؤں گا کیسے قرآن نے خود ہی ایکسپلین کیا اسے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک پروگرام ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مرتب کرتے ہیں، اسے الصلاۃ کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ اب یہ جو مروجہ وہ ہے نا جی، سارا قرآن، اس سے قرآن کی دو ہی تو بنیادی اصطلاحات ہیں جی، اقامت صلاۃ و ایتاء زکوٰۃ۔ ان کا جو آج صلاۃ کا جو مفہوم وہ 5 وقت کا مسجد میں کر لیتے ہیں، اور زکوٰۃ تو جو 2.5% اپنا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ دے دیتے ہیں۔ یہ مذہب کی دنیا کی چیز ہے، لیکن دین میں چیزیں اور ہیں، ہاں، لیکن وہ ساری یہی نہیں ہیں، اس سے زیادہ پھیلی ہوئی ہیں جی، بڑا وسیع مفہوم ہے صلاۃ کا جی، ٹھیک ہے۔ آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں کہ صلاۃ، سواد لام واو، اس کا جو ہے تو روٹ اس کے وہ ہیں ثلاثی مجرد ہے، یہ کسی کے پیچھے پیچھے التزاماً چلنا، تمسک سے چلنا، یہ مسلی جو ہے ریس میں اس گھوڑے کو جو پہلے گھوڑے کے پیچھے اس طرح سے اس کو دباتا ہوا چلا جائے کہ اس کی جو کنوتیاں ہیں اس کے سنین کے ساتھ چل رہی ہوں، ہاں، رہے تو اس کے پیچھے فالو کرے، آگے نہ بڑھے، لیکن دونوں میں فاصلہ بھی نہ ہو، اتنا فرق تو رکھے کہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں اور اس کے اندر کوئی تیسری چیز حائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھ رہے ہم دعا مانگتے ان صراط
اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، قرآن نے کہا تھا ان سے کہو ان ربی علی صراط مستقیم 11/56. تم چلنا چاہتے تھے نا صراط مستقیم پر، ٹھیک ہے، تو کہا کہ پھر مصلی بن جاؤ، یعنی اللہ کے پیچھے پیچھے چلو. تو اللہ تو فزیکلی تو نہیں ہوتا نا، تو قرآن دیا ہوا ہے، پرسکرپشن ڈاکٹر نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پیچھے پیچھے اس کا اتباع کرتے جائیں اور آگے نہ بڑھے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں انتخاب یار، ایک مصلی کے اندر کتنی میں معنی پنہاں ہو گئے. آگے تو نہیں بڑھ سکتے لیکن دونوں میں بودھ بھی نہیں ہو سکتا، فاصلہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ اب اللہ محسوس شکل میں کسی گھوڑے پہ تو نہیں آ سکتا. بات تو ان کے ہم مشہور سمجھائی جاتی تھی. کیا ہوا؟ مصلی وہ ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کے ساتھ ساتھ یوں چلتے ہوئے چلے جائے کہ ان میں اور قوانین خداوندی میں کوئی بودھ نہ ہو، فاصلہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ چیز زندگی کے ہر سانس کے ساتھ آخری لمحے تک خاص وقتوں کے اوپر کرنے کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر 5 منٹ کے لیے وہ گھوڑا ساتھ ہو، پھر اس کے بعد 3 گھنٹے کے لیے باندھ دے اسے، تو مصلی نہیں کہلائے گا. اسے عرب کبھی مصلی نہیں کہے گا. اسلام تو ایک طرف رہا، جب اس چیز کو اصالات کہا ہے تو قوانین خداوندی کا اس طرح سے اتباع اس کے لیے کہا یقیمون الصلاۃ. یہ نظام زندگی ہے، اسے اسٹیبلش کرے جی. اب یہ جمع کا صیغہ ہے جی. ٹھیک ہے، کوئی فرد تو نظام قائم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ معاشرہ جو قوانین خداوندی اور اس کی دی ہوئی مستقل اقدار کے مطابق اسٹیبلش ہو. ٹھیک ہے، اور اس نظام کے ان نتائج پر یقین رکھنے کی جو ابھی بات کی تھی. ٹھیک ہے، یہ کتاب ہے راستہ دیکھ ہدی للمتقین، جو یہ عزم لے کے اٹھے ہیں جی کہ ہم نے موجودہ معاشرے کی جگہ وہ معاشرہ قائم کرنا ہے جس میں یا صلاۃ اور زکوٰۃ کا نظام ہوگا، جس میں ہر فرد ان قوانین کے پیچھے خود بخود چلتا جائے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ انوائرمنٹ ایسی ہو جائے گی کہ ہر بندہ چلے گا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. آج اگر آپ اس جہانوی ماحول میں قرآن کی کسی ایک شک پہ چلے نا تو راستے میں 20 رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، کوئی چلنے ہی نہیں دیتا. لیکن اگر ایسا معاشرہ اسٹیبلش ہو جس میں انتظام اور اہتمام اس کے پیچھے چلا جائے تو پھر دیکھیں کوئی رکاوٹ ہی باقی نہیں رہتی. یہ ہے اقامت صلاۃ. قرآن میں صلاۃ کے لفظ کا استعمال دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمیں قرآن سے چیزوں کو لینی چاہیے. اور قرآن سے یہی تو 2 بڑی اصطلاحات ہیں. قرآن ان کو ایکسپلین نہیں کرے گا تو کہاں سے کرے گا جی. تو صلاۃ کے معنی کیا ہوا؟ صلاۃ کے یعنی اللہ کے مقرر کردہ قانون کے مطابق زندگی کے فرائض ادا کرنا، وہ منصبی فرائض حیات جو اللہ کے قانون نے مقرر کیے ہوں. ٹھیک ہے، دیکھیے قرآن یہ لفظ کہاں استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، الم تری ان اللہ یسبح لہ ما من فی السماوات والارض. ٹھیک ہے، اور یہاں تو یسبحون تسبیح کا لفظ آ گیا، یسبح لہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب تسبیح کا تو مطلب یہ ہے نا کسی مقصد کے حصول کے لیے پوری جہد و جہد تسبیح کہلاتی ہے. گھوڑے کی وہ چال جس میں وہ دونوں پاؤں یوں اٹھا کر لگایا کرتا ہے کہ پوری توانائیوں سے جس قدر وسعت اس کے اندر ہو اتنی لمبائی سے وہ پاؤں پھیلا کے دوڑے، یہ تسبیح کہلاتا ہے. یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اپنے فرائض منصبی کے حصول کے لیے اس قدر پوری توانائیاں صرف کیے جاتی ہیں. دیکھیے ایک شہد کی مکھی کو کسی سوئی کے زری کا سما حصہ وہ نچوڑتی ہے پھولوں میں سے رس، پھر چھتے میں واپس آنے کے لیے ایک دن میں 37,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے. یہ موجودہ ریسرچ ہے، یہ تسبیح ہے. سورہ نحل میں وہ دیکھیں نا آپ، یہ بات ساری بتائی ہوئی. اب یہ ایک آیت ہے سورہ 24 کی 41 کل القد علما صلاتہ و تسبیحہ. دیکھ رہے، کل ان میں سے کائنات کی ہر شے، کل قد یقینی بات ہے، انڈینائبلی، علما جانتی ہے کس چیز کو؟ صلاتہ و تسبیحہ. کائنات کی ہر شے اپنی صلات اور تسبیح کو جانتی ہے. دیکھ رہے جی، ٹھیک ہے. وہ وہی صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے، وہ کبھی غلطی نہیں، اس لیے وہ اپنے رب کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہوتے. یہ مصلی بھی یہی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، اس پروگرام سے واقف ہے، سر انجام ہر شے ان میں سے جتنی بھی کائنات میں ہیں وہ چیزیں جانتی ہیں صلات اپنی، دیکھ رہے ہیں جی۔ اور دوسری طرح دیکھیں صلات جب ضائع کر دی جاتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے جی، ٹھیک ہے جی، ہاں یہ کہ صلات جب ضائع کر دیتے ہیں تو قرآن نے وہ بھی بتایا ہے جی، یہ ایک آیت ہے جی، ہاں جی، یہ 19/59 جی، فخلف من بعد خلف، ہاں وتبو شہوات، یہ 19/59، ٹھیک ہے جی، اداء الصلاۃ فخلف من بعد خلف اداء الصلاۃ وتبو شہوات، خود ہی وہ ایکسپلین کر رہا ہے قرآن کی ڈکشنری دیکھ رہے ہیں جی، ان کے بعد انہی کے نام لے اور فالوورز جو تھے ایسے ناخلف ان میں پیدا ہوئے کہ انہوں نے صلات کو ضائع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں قرآن کیسے وہ وتبو یعنی واضح یعنی بجائے اس کے کہ قانون خداوندی کہتے با کرتے اپنی مفاد پرستیوں کے پیچھے لے کے، دیکھیں کیسے تضاد سے قرآن مطلب واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے، اقامت صلات کے جو تضاد ہے، کنٹرڈکشن، اتباع شہوات، صلات ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب وہ جو ہم نے اپنی مفاد پرستی کو چھوڑ کر قوانین خداوندی کا دیا ہوا نظام ہے اس کے پیچھے چلے تو صلات ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے جی، صرف یہ مین کائنڈ کے لیے جو واحد حل یہ ہے مسائل کا نظام صلات ہے مضمر ہے، دیکھ رہے یہ اتباع شہوات اور اقامت صلات دو متضاد چیز، یہی تو بنیاد ہے، غلط بنیادوں پر اٹھا وہ معاشرہ جو ہے اس میں ہر فرد جو ہے سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے اپنے مفاد کے پیچھے، ہر گروہ اپنے مفاد کے گرد، ہر پارٹی ہے اپنے مفاد کی، ذرا بلند انٹرنیشنل بین الاقوامی سطح پر دیکھے ہر قوم اپنے اپنے مفاد کے پیچھے، اور نظام خداوندی کیا ہے یار، وَمَا مَا يَنْفُعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 13/17، صرف مین کائنڈ کے لیے، ہر اس چیز کے لیے جو مین پوری انسانیت کے لیے منافع بخش ہو، یہ ہے وہ نظام، یہ قائم کیجیے صلاحیت قائم ہو گئی، پوری انسانیت کے لیے نفع بخش ان کا نظام ہوگا، اس میں اتباع شہوات نہ رہا، یہ جو سیلف سینٹرڈنیس ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ نہ رہا، عقل خود بھی جس کو اقبال کہتے ہیں عقل جہاں بھی ہو جاتا ہے، فی سبیل اللہ کا ہی ترجمہ کیا اقبال نے، اب لباس تو ہر حکومت میں پڑی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، یہ ہر نظام کے تحت پڑھی جا سکتی ہے، کوئی 4 بندے اکٹھے ہو اکیلا تو بھی پڑھ لیتا ہے، آسان ترین چیز، کبھی کسی نے نہیں روکا، لیکن دیکھیں قرآن صلات کس کو کہتا ہے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں پہلی دفعہ جب گئے وہ وحی مل رہی ہے ان کو، ٹھیک ہے، 20/13 آیت ہے، انا اخترتک، میں نے تجھے ایک بڑے عظیم پروگرام کے لیے جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے، چن لیا ہے، تمام نو انسانی سے تجھے منتخب کیا پروگرام کے لیے، لنفسی اس میں ہے ایک جگہ کہ اپنے لیے، اب اپنے لیے کام، انی انا اللہ، میں ہوں صاحب اقتدار، دیکھ قرآن کی بلاغت کا انداز، انی ہم، ٹھیک ہے، اس مقام کے اوپر دیکھیں کہ ان بندے سے بے کس لوگوں سے کہہ دیجئے کہ گھبرائے نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، قرآن فرق کرتا جا رہا ہے، دیکھ رہے، انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سے اور کوئی نہیں جس کی اطاعت اور محکومیت کی جائے، فاعبدنی، اس لیے میری اطاعت کرو اور کسی کی نہیں، دیکھیں یہاں آئے واقعی الصلاۃ للذکری 20/14، میرے شرف کو بلند کرنے کے لیے کیا کرے، اقامت صلاۃ فریضہ ہے یا تمہارے ذمہ لگا ہے، یہ پروگرام ہے جس کو تم نے اسٹیبلش کرنا ہے، دیکھیں حکیم الصلاۃ کے بعد کہا یہ دیکھیے 20/15 اگلی آیت میں، ان الساعۃ آتیۃ اکادو اخفیہا، وہ انقلاب عظیم جو زیر زمین چلا آ رہا تھا اب وہ ابھر کر سامنے آنا ہے، اس نے جاؤ اقامت صلاۃ کرو تو وہ انقلاب ابھر کر سامنے آ جائے گا، اب کیا اذهب الی فرعون انه طغى 20 جاؤ فرعون کی طرف، وہ تو بڑا سرکش ہو گیا، دنیا کی سرکش قوتوں کے سامنے جا کر ان کے نظام کو الٹ دو، اس کی جگہ جو ہے الصلاۃ کا نظام قائم کرو یار،
یہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. دیکھ رہے آپ کس مقام پر قرآن صلاۃ کا لفظ لا رہا ہے؟ دیکھ رہے ہیں جی آپ. یہ قرآنی انقلاب کبھی بھی جو ہے تو شب اسٹیبلش نہیں ہوتا ہے. نہ ساتا عطیتن اکادو اخفیہا، ایک آیت کو لیں جی، ایک پورا درس صرف سے ہوتا ہے. قرآن کے انقلابات یوں ہی کہہ رہے شب نہیں آیت کرتے، پہلے وہ اندر ہی اندر چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اخفی سے یہ مراد ہے وہ محسوس نہیں ہوتے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے جس میں مشہود شکل میں دنیا کے سامنے آتے ہیں. یہ اخفی سے مراد. دنیا اس وقت انقلاب کو دیکھتی ہے. دیکھ رہے کہا ہم تو بہت پہلے دیکھ رہے تھے، اللہ کہہ رہے اکاد اخفیہا. اب ہم چاہتے ہیں کہ جو غیر محسوس طور پر ہو رہا تھا اکاد ہم ایک محکوم قوم کے قلب کے اندر، ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں عمر کا سامنے آ جائے. دیکھ رہے کاہے کے لیے یار؟ صلاۃ کی کس لیے؟ 20/15 لتجزی کل نفس بما تسعی، تاکہ اس نظام کے ذریعے ہر فرد کو اس کی محنت کا صلہ مل جائے. ٹھیک ہے. فرعونیت کیا ہے؟ اقبال نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا ہے. دانا ای می کارت آ حاصل برت، دانا ای می کارت آ حاصل برت. سال بھر کے لیے محنت کرتا ہے کسان، ہاں، اور یہ اس کی بٹائی اور اس کے جو پروڈکٹ وہ ہے کھیت کھلیان کو اور لے جاتا ہے. کل نفس بما تسعی، ہر فرد کو اس کی کوشش کا صلہ مل جائے. دیکھتے ہیں ہم کل نفس بما تسعی قرآن کہہ رہا ہے. ایک اعظم پیغمبر سے اقامت صلاۃ، تو دیکھو کہاں کا مقصد کیا بتایا. جاؤ فرعون کی طرف سرکش ہو گیا، وہاں جا کر اقامت صلاۃ کرو، تاکہ انقلاب جو غیر محسوس طور پر نیچے نیچے چل رہا تھا عمر کا سامنے آ جائے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر فرد کو اس کی محنت کا پورا صلہ مل جائے گا. یہ ہے مفہوم اقامت صلاۃ کا جی. اب دیکھ رہے ہیں شعیب علیہ السلام کی صلاۃ اور معاشی نظام جی. ٹھیک ہے، صلاۃ کا دائرہ کار جو ہے یہ مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہم اثر پیغمبر شعیب علیہ السلام قوم مدین کی طرف آئے جی. ہاں، ان کا معاشی نظام جو ہے ڈس آرڈر تھا، وہ بنیادی خرابی تھی اس قوم میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں تو انہوں نے بڑی مخالفت کی. انہوں نے پوچھا ہوگا تم کیا چاہتے ہو؟ تو جواب دیا بھائی میں صرف صلاۃ کی اجازت چاہتا ہوں، فریڈم چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بھائی کچھ 4 رکعت نماز ہی پڑھ لے، پوجا پاٹھ کر لے گا نا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. صلاۃ شروع کی تو قوم آ کر پوچھتی ہے شعیب تو نے ہم سے صلاۃ کی آزادی مانگی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کہا کہ آ صلاتو کا تا مرو کا 11:87، کیا تیری صلاۃ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ان نترک ما یعبدو آباؤنا، ہاں، جو کچھ ہمارے اسلاف کرتے چلے آ رہے تھے، ایک ایک چیز کو بھی تم غلط کرے، وہ بھی چھوڑو، یہ بھی چھوڑو، یہ بھی کرو، وہ پرانے طریقے ختم کر رہے ہو. تمہاری صلاۃ کیا یہ حکم دیتی ہے؟ اور ان نفل فی اموالنا ما نشاء، ہم اپنے مال و دولت بھی اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. وہ اگر یہ صلاۃ ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے جی. ٹھیک ہے، قرآن میں یہ بات ہے. دیکھ رہے ہاں. اب یہ یاد رکھے ایسی صلاۃ، ہاں، اس کو تو گاؤں والے اس صلاۃ کو برداشت کر سکتے تھے نا. یہ تو نماز ہے جس کو سب برداشت کر لیتے. ٹھیک ہے، اس چیز سے بگڑتا کیا ہے، بلکہ وہ خوش ہوتے. مست رکھو، اقبال کہتے ہیں نا ذکر و فکر صبح گاہی میں سے، اور پختہ تر کر دو مزاج خان گاہی میں، خان کاہی میں سے. دیکھ شعیب تمہاری صلاۃ یہ کہہ رہی ہے. یہ ہے غور طلب بات. صلاۃ کیا تھی؟ حکم کیا دے رہی تھی؟ کہ یہ جو مال و متاع ہے تمہارا اس کو اپنی مرضی سے خرچ ہی نہ کرے. یہ ہے صلاۃ جی. کہا انہوں نے بھائی اس کی اجازت نہیں دی سکتے. دیکھ رہے ہیں آپ جی، نماز کی اجازت تو ہر کوئی دیتا ہے، صلاۃ کوئی برداشت ہی نہیں کرتا. یہ وہ چیز ہے جی، دنیا کی ہر حکومت، ہر معاشرے میں، ہر مقام پر پڑھی جا سکتی ہے نماز. صلاۃ کے لیے شرط کیا ہے جی؟ ہاں، یہ جو جماعت اٹھی ہے یہ یؤمنون بالغیب جو ہے وہ نظام کو قائم کرنے والی ہے. جب یہ برسر اقتدار آئے گی 2241، الذین ان مکانہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. ٹھیک ہے جی. ہاں، وآتوا الزکاۃ وامروا بالشورى بینہم. ٹھیک ہے نا جی. ونہوا عن المنکر جی. ٹھیک ہے، الذین ان مکانہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر.
دیکھیں 2241، یہ ہے وہ جماعت. جب تمکن حاصل ہوگا تو ان کی اپنی حکومت قائم ہوگی، پھر یہ اقامت صلاۃ کرے گی جی، اور ایتاء زکوٰۃ. یہ دونوں ایک جگہ قرآن نے ہر جگہ اکٹھا کیا ہے جی. اب دیکھیں تمکن فی الارض جو ہے تو یہ ضروری ہے، شرط ہے، اتھارٹی ہوگی تو کریں گے نا جی. اقامت صلاۃ کو تمکن فی الارض سے مشروط کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جی. یعنی اپنی مملکت کے اندر پھر اپنا قرآنی نظام ہو، یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد کا وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کرے گی. ٹھیک ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ تو ایسے زبانی واس کرتے ہیں ہمارے والے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے تمکن فی الارض کی تو ضرورت نہیں، لیکن وہ کہتا ہے یہ چیزیں ہوں تو تب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، سورہ نور میں جا کے آگے واضح کر دیا، وہی یہی بات کی ہے 24/55 میں. دیکھ لو، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. دیکھ لیں 24/55، یہ ہم نے قانون بنا دیا ہے. جہاں وعد اللہ ہو اس کا مطلب قانون بنا دیا ہے. یہ ہماری سنت ہے کہ جو لوگ بھی ان صداقتوں پر یقین رکھیں گے اور اس کے بعد صلاحیت بخش پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو انہیں زمین میں ہم حکومت عطا کریں گے. دیکھ رہے ہیں، ایمان اور اعمال صالح کا لازمی نتیجہ تمکن فی الارض ہے یار، اور جس کی بنیادی خصوصیت یہ نظام صلاحت ہے یار. اپنی حکومت کے اس کے معنی مسلمان قوم کی حکومت نہیں، بلکہ قرآنی بیسڈ گورنمنٹ جو ہوگی، حکومت خداوندی جو ہوگی. اور یہ جماعت جو اس کے قانون کو نافذ کرنے کی میدان میں اتری ہے، ایمان اور عمل صالحہ کا لازمی نتیجہ اس قسم کی حکومت ہوگی. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ 24/56 میں پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تمکن فی الارض، یہاں استخلاف فی الارض کہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں دیکھ رہے ہیں ایک آزاد مملکت، اللہ کے قوانین نافذ ہو. دیکھیں حکومت کے لیے مملکت ضروری ہے، اس کے اندر یہ نظام صلاحت. دیکھیے والذین استجابوا لربہم، یہ 42/38، یہ لبیک کہتے ہیں جماعت مومنین کے وہ افراد. ٹھیک ہے، رسپونڈ کرتے ہیں. استجابو، استجابو کا مطلب ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں اقام الصلاۃ، صلاۃ قائم کرتے ہیں. دیکھ رہے اسلامی جمہوریت کا نظم و نسق دیکھے، وہ عملی طور پر قرآنی حدود کے تحت عوامی مشاورتی کنٹرول ڈیموکریسی ہے. یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کی طرح نہیں. یہ اسی 42/38 میں امر شورا بینہم، اپنے معاملات بامی مشاورت سے. یہ ہے اسلامی جمہوریت. یعنی وہ ماڈیلٹیز کیسے طے کرنی ہے، بائی لاس کیسے بنانے ہیں، منشور اب اپنا شریعت کیسے بنانی ہے، منسک قرآن نے اس کو کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اصول قوانین خداوندی ان کتابیں جو ہے تو کیسے جو ہے تو ڈسکشن کے بعد بائی لاز بناؤ گے اپنے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. طریقہ کار یہ ہوگی آپس میں وامر شورا بینم، مشاورت سے. اسلامی جمہوریت جو ہے اس حد تک جمہوریت ہے کہ وہ قرآن کے غیر متبدل اصولوں اور جو امیوٹیبل قوانین ہیں ان کو عمل نافذ کرنے کے طریقے اور ذرائع ہر زمانے میں الگ ہوتے ہیں. یہ دیکھو میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اسلام جو ہے نا وہ کمپلیکشن ہے پرماننس کا اور چینج کا. ٹھیک ہے، دو طریقے بتائیں یہ غیر متبدل قوانین کے نفاذ کے، وہ بامی مشاورت سے طے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ بامی مشاورت سے جس قسم کے جی چاہیں قوانین بنائیں. سیکولر ڈیموکریسی میں اور اسلامی ڈیموکریسی میں یہی فرق ہے. وہاں تو کوئی پابندی نہیں، جو کریں کرے 51% ووٹ لے کر. اس کے برعکس اسلامی ڈیموکریسی میں اگر 100% ووٹ بھی یہ قرآن کے خلاف ٹکرانے والا قانون بنائیں گے تو وہ قانون نہیں بنا سکتے. یہ ہے فرق. وَأَمْرُ شُورَ بَيْنَهُمْ، باہمی مشاورت. یا اقام الصلاۃ کہا ہے سورہ بقرہ میں، دیکھ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اقاموا الصلاۃ وَأَمْرُ شُورَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دیکھ لیں 42/38، یہ اگلا ٹکڑا مما رزقناہم ينفقون. دیکھیں اقامت صلاۃ سے یہ جو نظام مملکت ہے یہ اس سے بامی مشاورت سے طے کرنا ہے یار، اس کی وہ
آرگنس کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں ہیڈ آف اسٹیٹ کیسے کام کرے گا، اس کی مشاورت کا طریقہ کیا ہوگا۔ دیکھیں دنیاوی اور دینی اجتماعات میں فرق کو قرآن کیا کہتا ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہوگا اس میں۔ جب صلاۃ نظام کا ہے تو اس کی خصوصیت کیا بتائیے، دیکھ رہے 30/31 ایک آیت ہے، منیبین الیہ واتقوہ، ہر معاملے میں یہ مومنین جو ہے اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، یعنی قرآن کی طرف، اللہ سے مراد یہ اس کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں۔ واتقوہ سے مطلب مراد یہ بھی ہے وقیم الصلاۃ، نظام صلاۃ کو قائم کرو، ٹھیک ہے۔ ولا تکونوا من المشرکین، 30/31 دیکھ رہا، فرقہ بندی میں مبتلا نہ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ حکیم الصلاۃ، دیکھیں ولا تکونوا، یہ صلاۃ کا مقصد کیا ہے، دیکھیں توحید پرست یہ تو اکٹھا کرتی ہے صلاۃ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، خیال کرنا فرقے نہ پیدا کر دینا اور گروہ بن جاؤ، یہ تو دین میں فرقوں کو وجود شرک ہے قرآن کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، دیکھ رہے کہ میں حق پر ہوں باقی سب باطل۔ کبھی عبادت پیدا ہو سکتی ہے ان میں، یہ جتنے فرقے بنائے ہوئے، یہ صلاۃ تو شرک کو مٹانے کا طریقہ قرآن نے بتایا، حکیم الصلاۃ، دیکھ رہے ہمارے یہاں، دیکھ اقامت صلاۃ فرقہ بندی کی نشانی بن گئی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جگہ ایک مقام پر کہا ہے کہ اے رسول، جو لوگ اس طرح فرقے پیدا کر دیتے ہیں دین میں، تمہارے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں، یعنی اللہ کی توحید کے مقابلے میں فرقے پیدا کرنا شرک ہے یار۔ آپ دیکھیے فرقے تو موجود ہے، ان کا مٹانا اب کسی کے بس کی بات نہیں، شرک کی کیفیت دیکھ رہے، اگر مٹ نہیں سکتی تو یہ شرک نہیں مٹ سکتا۔ یہ مشرکان اسلام کس کام کا ہے یار، دل تڑپتا ہے بندے کا، شرک اقامت صلاۃ سے مٹے گا، بڑی گہری بات کی ہے قرآن نے، فرقوں کو ختم کرنے کا شافی علاج دیا۔ آج کی مملکت کا ایک نظام، اس نظام کی ایک سینٹرل اتھارٹی، ان کا آئین و دستور ایک، اس میں ایک اللہ کی کتاب، باہمی مشاورت سے قوانین خداوندی کے نہج زندگی اور شاعر حیات کا طے کرنا، اور مملکت کے اندر بسنے والے تمام مسلمانوں کے اوپر نافذ کر دینا، ایک ڈیکری، ایک آواز۔ جب یہ مملکت کی قانون کی حیثیت سے نافذ ہوگا تو تفرقہ کہاں سے آگے؟ دیکھیں ذرا سڑک پر دیکھو نا، بائیں لکھو نا کیپ ٹو دا لیفٹ، قانون نافذ ہے، سارے ٹریفک والے 3 میل چلیں یا 4 منٹ چلیں، اس میں فرق آپ نہیں دیکھ، وحدت پیدا ہوگی۔ وحدت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھ رہے، اس لیے مملکت کی ضرورت ہے، اس میں نظام ہے، ایک مرکز سینٹرل اتھارٹی ہوتی ہے، وہاں سے ڈائریکٹرز ایشو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہی قوانین کی پابندی مملکت کے قانون کی حیثیت سے تمام شہریوں کے اوپر لاگو ہو جاتی، اس میں جو بھی اختلاف کرے گا سزا پائے گا، اس طرح وحدت قائم ہوگی۔ دیکھ رہے ہیں آپ نماز اور صلاۃ میں پیدا ہونے والا بین فرق کیا ہے جی، وہ تو پھر اب لمبی بات ہو جائے گی، آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کا جو عہد ہے نظام صلاۃ کے تحت امن و سکون مہیت کرتا ہے، یہ جو صلاۃ ہے وہ جگہ جگہ بکھرا ہوا ہے، وہ تو کلاسیفائی کریں ساری آیت سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، 29/42، یہ فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسی چیزوں سے روکتی ہے، ان شرطیہ ہے یار، ٹھیک ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر، ٹھیک ہے جی، ان یار یقیناً ایسا کرتی ہے، ٹھیک، کیسے ہے جی؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتی یہ صلاۃ نہیں ہوگی، یاد رکھیے، واللہ یعلم ما تصنعون، یہ جو تم بناوٹی طور پر کرتے ہو اس سے ہم واقف ہیں، یاد رکھیے جو ہم کرتے رہتے ہیں، صلاۃ تو یہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فحشاء و منکر کا ذرا دیکھیے نا جی، یہ فحشاء یعنی کیا، بخل کو کہتے تھے، یعنی ہر چیز اپنے لیے سمیٹ کر رکھ لینا جو ہاتھ میں آ جائے، یہ ثانوی معنی ہے جسے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم بخل کہتے ہیں، بڑی گھنونی چیز ہے، بری بات ہے۔ عربوں کے یہاں جو جود و سخاوت تواضع کی چیزیں تھی، یہ تو انسانیت کی بنیادی خصوصیات ہیں،
یہ دیکھیں پری اسلامک ایرا کی بات ہو رہی ہے، انتہائی نفرت سے دیکھتے تھے بخیل آدمی کو. یہ ہے فحشا بخل. ذکرام ينفقون اور صلاۃ میں کوئی تعلق ہے؟ دیکھ رہے صلاۃ نے اس کو روکنا ہے. بخل کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے، عقل فریب کار کہتی ہے کہ بھائی اپنی فکر کرو، بچوں کی کرو، ٹھیک ہے، دوسروں کی کیا پڑی. اس لیے بڑے فریب کارانہ دلائل وضع کرتی ہے عقل، جو ہے جسٹیفیکیٹری ریزن دیتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہر قسم کی برائیوں سے پاک معاشرے کا وجود کیوں کر ممکن ہے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھ رہے اب یہ نماز ان چیزوں کو روکتی ہے، یہ جو ہم پڑھتے. اب تو مطلب یہ کہ اگر یہ سلاد جس کو یہ کہتے ہیں، اگر یہ بھی بنیادی طور پر اس کے در حالت اندیش اور بورے سلاد جیسی چیز بھی ان کے در تبدیلی نہیں پیدا کر سکے تو اللہ کا پیغام پھر بیکار ہو گیا. تو دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ نمازیوں کے ہاتھوں سے ہوگا. سلاد تو ایک ایبسٹریکٹ غیر محسوسی چیز ہے، تصوراتی. یہ تو سلاد تو دیوار بن کر کھڑی نہیں ہوگی. سلاد تو انسانوں کے ذریعے ایسا کرے گی جو بھی سلاد کے اوپر کاربان ہوگی. نماز تو یہ نہیں کرے. یہ وہ مقامات جہاں پہ غور طلب ہوتا ہے، غور کرنا پڑتا ہے. قرآن کہتے ہیں اللہ کا یہ دعویٰ سچا ہوگا. صلاۃ یہ کرتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یقیناً کن کے تھرو؟ یہ صلاۃ کے جو پابند ہوتے ہیں ان کے ذریعے، مسلمین کے ذریعے. اب قرآن بتا رہا ہے کہ آؤ تمہیں بتائیں، وہ مسلمین نہیں ہوتے. ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تدو من ادبر و تولا، 17/17. ٹھیک ہے، بڑا ڈرامائی انداز میں قرآن نقشہ. جہنم اس کو آوازیں دے دے، تدو من ادبرا بلا رہی ہے، جو پیٹ پھیر کر چل دیتا ہے، گریز کی راہیں نکالتا ہے. ادبرا و تولا. ہاں قرآن نہیں دیکھ رہے جہنم یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جمع فا اوا، 17/18. ان کا شعار کیا ہے؟ سمیٹتے جاتے ہیں. اوا کہتے ہیں تھیلی میں روپیہ ڈال کر اس کا منہ کس کر باندھ دیا. بالکل انفاق کے الٹ ہے یہ لوگ ہیں جنہیں جہنم آوازیں دے رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ ہر جگہ اکنامکس آ رہی ہے، کیسے تفسیر ہو رہی ہے فحشا کی. دیکھ رہے یہ مسلم نہیں ہیں یار. دیکھیں نظام صلاحت کے بغیر انسان کی جو خود بھی عقل ہے اسے پاگل کر دیتی ہے. دیکھ رہے صلاحت کا جو گوشہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ 17ویں 19 20 21 3 آیات ہیں. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. دیکھ رہے انسان اس کو کہتے ہیں جو وہی پہ نہ چلے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اگر صلاۃ نہ ہے تو کیفیت کیا ہے؟ اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، 102 سورہ 1-2 آیات ہیں. ایک تو دولت میں بڑھنے کی ریس میں لگا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا، نیت ہی نہیں بھرتی. ذرا سی افتاد پڑی تو بلبلا اٹھتا ہے. یہ اوپر کی آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا، اس کو روک کر بیٹھ. اذا مسہ الخیر جزوعا، وہ کہا ہے کہ جہنم ان کو آوازیں دے رہی. اور آگے ہے الا المصلین، یہ جو مسلین ہے وہ ایسا نہیں کرتے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ٹھیک ہے، صلاۃ کی بنیادی خصوصیت کیا ہے کہ وہ اس چیز کو روک دے گی. یار ایسی صلاۃ کے جو پابند ہیں وہی مسلین ہیں. جو فحشاء و منکر سے روکتے نہیں ہیں مسلین نہیں ہیں. یہ ٹیسٹ ہے جی ہماری صلاۃ کا کہ ہوئی ہے یا نہیں. یہ قرآن بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیز صلاۃ سے مسلمین کے اندر دیکھ رہے کیسا تغیر پیدا ہو جاتا ہے. الذین ہم علی صلاتہم دائمون، 17. یہ وہ ہیں استقامت سے، دوام سے، انسلام سے اس کے اوپر قائم رہتے ہیں. اب اس کے اندر جو دوام ہے، اس کے اندر جو انتظام ہے، اس سے ان کے اندر کیا تغیر ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں جی. پہلا تو وہ تھا کہ مال آتا ہے جمع کرتا ہے، روک کر رکھتا ہے. یہ صلاۃ کیا کرتی ہے؟ تغیر پیدا کرتی ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، 17/24-25.
کہتا ہے کہ میرا مال میرا نہیں، اس کے اندر ہر شخص کا حق ہے، پرنٹڈ رائٹ ہے ہر بندے کا. اور جو ایسا محنت کرتا ہے، محنت اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اس کمائی سے، انکیپیسیٹیٹ ہو چکا ہے، معذور ہے، احتیاج مند ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے. سب کے لیے مسلمین کے مال کے اندر یہ خیرات نہیں ہے، حق ہے، ایز اے رائٹ یار. یہ کامن پراپرٹی ہے، قرآن بتا رہا ہے، لمیٹڈ کنسرن ہے، اس میں بہت سے شیئر ہولڈرز ہیں یار، سارے حصے دار ہیں یار، یہ جتنے بھی ہیں. حق معلوم یار، ہر ایک کو معلوم ہے اس کے اندر کس کا کتنا حق ہے. یہ ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، 70 پر یہ ہیں جو دین کا جو دور ہے اس کو سچا کر کے دکھانے والے، یصدقون بیوم الدین، سچا کر دکھانے والے، یہ مسلمین ہیں. دیکھ رہے سلاد کس طرح منہ کوچ کر کے دکھاتی ہے. یہ قرآن نے جو دعویٰ کیا تھا تنہا عن الفحشاء والمنکر، اس سے ذرا اگلی تشریح دیکھیے، اگلی آیت میں آ رہی ہے، دیکھیے 74/42. پوچھا جا رہا ہے، جہنمی جہنم کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، تو پوچھا جا رہا ہے ما سلککم فی سقر، تم نے کون سی ایسی بڑا جرم کیا تھا یار کہ تمہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں. قالوا لم نکو من المصلین، اگلی آیت 74/43، کہیں گے ہم مسلمین میں سے نہیں تھے. قرآن تو تشریح کے بغیر نہیں چھوڑتا نا جی، فوراً تفسیر آ گئی. ولم نکو نطعم المسکین، یہ دیکھیں واہ یہاں پہ یعنی یہ کہ جن کے چلتے ہوئے کاروبار رک جاتے تھے، ہم ان کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے. دیکھیں مسلمین کی تعریف، نماز پڑھا تو کرتے تھے مگر مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے. ہمارے مال میں سائل اور محروم کا حق نہیں تھا، حق معلوم نہیں تھا، یہ وجہ ہے کہ ہم جہنم کی طرف آئے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بڑی باتیں کرتے تھے، بیانات دیتے تھے، واز کرتے تھے، لیکچر دیتے، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، ہر جگہ. مسئلات جو کرنا چاہتی ہے وہ نہیں کیے کرتے تھے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہمارے دور میں سب کچھ ہو رہا ہے. خیر قوانی معاشرے کے لیے یہاں بھی جہنم، پھر مرنے کے بعد بھی جہنم. جہنم تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، ٹھیک ہے. پہلے سورہ معون ہم بتا چکے ہیں آپ کو پہلے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ 107/1، ٹھیک ہے. دیکھیے جو دین کی تکذیب کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، الحمدللہ مسلمان ہے، عملاً اس کو جھٹلاتا ہے. یہ دین کے جو دعوے کرتے ہیں اپنے اعمال سے، ان میں سے ہم سب اس کو جھوٹا ثابت کریں. کمبخت خود نہیں جھوٹا ثابت ہوگا، یہ جس دین کی طرف اپنی نسبت کر رہا ہے اسے جھوٹا ثابت کر رہا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اب جو کہا نا یہ ان مسلمین کا انجام جو صلاۃ کی حقیقت کو عملاً جھٹلاتے ہیں. یہ فحشاء اور منکر سے روکے گی، یہ مسلی کے بارے میں وہ سے روکتا نہیں ہے. تو کیا کہا قرآن نے جی؟ ہاں ہاں، کرتا کیا ہے؟ یہ کون ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ ذرا اس کو بھی ڈیفائن کیا قرآن نے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ 107/2-3. یہ جو معاشرے میں یتیم کہتے ہیں تنہا جو رہ جاتا ہے، ولا یہد ولا یدول دھکے دیتا ہے، چلتا ہوا کاروبار جس کا رک جائے، مسکین اس کو کہتے ہیں. اس کی روٹی کا انتظام کرنے کی نہ دوسروں کو ترغیب دیتا ہے نہ خود کرتا ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ ہیں وہ نمازی جو حقیقت کے جو روح ہے، فلسفہ ہے، اس سے بے خبر ہے. یہ دیکھ رہے الذین هم یراؤون، یہ وہ کچھ تو کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں نماز، یہ نماز پڑھ کے آیا جی، ٹھیک ہے، ہاتھ اوپر کیا، اللہ اکبر کا، کانوں پہ کیا، الذین هم یراؤون. یہ جتنی چیزیں ہیں یار، رکوع سجود وغیرہ سارا کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ لیں. کرتے کیا ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، رکاوٹ پہ یمنعون منع سے ہے. معاون کہتے ہیں چشمے کو، بہتے ہوئے کو، ٹھیک ہے. اس سلسبیل یہ قرآن ہر جگہ یہ سامان زیز کے لیے معاون ہے، اس کو کھلا ہونا چاہیے، جیسے بہتے ہوئے پانی کی طرح ہونا چاہیے. یہ بند لگا کر روک لیتے ہیں. فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے. دیکھ رہے یہی قرآن بتا رہا ہے جی، ٹھیک ہے. دیکھ رہے نظام صلاۃ کا عملی طریق
اور اس کی جو ریچولس کے اور اس کے قد و قال حاصل کیا جی. ٹھیک ہے، یہ اسلامی مملکت کا پورا نظام ہے. ٹھیک ہے، یعنی مسلی وہ ہے جو اگلے گھوڑے کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلتا جائے، یعنی قرآن کا اتباع اس طرح سے کرے کہ اس میں اور ان کے دماغ کوئی بوجھ نہ ہو، تسلسل کے ساتھ پیچھے پیچھے جائے. ان ربی اللہ اللہ صراط مستقیم پر ہے. یعنی قرآن نا ایسا معاشرہ جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع اندر سے دل کی گہرائیوں سے کریں. یہ نظام صلاحت، یہ ٹھیک ہے، ایک محسوس اس نظام کی ایک محسوس سمٹ ہوئی جو شکل ہے. دیکھیے یہ نماز ہے، وہ ایک 2 رکعت ہے، وہ اتنا تو نہیں ہے کہ سارا ہی کر، اور وہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے اس کا. اشارات جہاں ملتے ہیں یہ پھر وہ نظام کا کام ہے کہ وہ ٹائم بھی مقرر کرے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے وہ بتائے گا کہ یہ رکعت اتنے ہیں اور یہ رکوع ہے، یہ سجود ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے. تو پھر ہر زمانے میں الگ الگ وہ جو ہے بتایا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے وہ اگر زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو نئے زمانے میں اس کا نیا طریقہ وضع کیا جائے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ہر بڑے پھیلے ہوئے نظام کو ایک سمٹائی شکل کے ان کے اندر جو ہے بطور یاد دہانی یہ قائم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نماز ایک سمٹی ہوئی شکل ہے یار، چھوٹے چھوٹے سے پیمانے کے اوپر محلوں کے اندر، شہر کی بڑی مسجدوں کے اندر، مختلف مقامات پر ان کے اجتماعات ہوتے ہیں. جو لوگ نماز کی مخالفت کے تو غلط کرتے ہیں. قرآن میں دیا ہوا ہے، یہ ضروری ہے یار. ٹھیک ہے، ان اجتماعات کی کیفیت کیا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. 62 جب بلائیں تو بھاگتے ہوئے اس کی طرف آؤ، کچھ کاروبار کرتے ہو. یہ جمعہ سے مراد یہاں اجتماع کا ہے، یہ خاص دن نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. یہ الگ سے میں ایک لیکچر دوں گا جی.